اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم، شکل و صورت اور دماغی صلاحیتیں میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان میں موجود مختلف طرح کی نعمتوں کے دروازے کو اس پر کھول دیا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرارت اور روشنی کا منج بنایا۔ اس حرارت اور روشنی سے انسان کو بیسوں قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور پھول اسی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کو معلق فرمایا۔ ان بادلوں سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں جن کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرحت بخش ہوا کو تخلیق کیا کہ جس کے چلنے سے انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے اور جس کے رک جانے سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں حسن و لطافت کو اس طرح سمو دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جس مخلوق کو بھی دیکھے اس کا حسن اور دلکشی اسے حیرت میں گم کر دے۔ فطرت کے حسین مناظر خالق کائنات کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس نے پہاڑوں کو سرمئی رنگت عطا فرمائی تو کہیں بھورے رنگ سے سجا دیا۔ بعض کو مٹی سے بنایا تو بعض کو پتھروں سے تخلیق فرما دیا۔ کئی پہاڑ سنگلاخ بنائے تو کئی ایک کو نرم و گداز بنا دیا۔ پھولوں کو تخلیق کیا تو کچھ کو پیلے رنگ سے اور کچھ کو سرخ رنگ سے سجا دیا۔ کسی کو دھیمی، کسی کو ترش اور کسی کو تیز خوشبو عطا فرمائی۔ حسن و فطرت کو دو چار رنگوں سے ہی مزین نہیں کیا، بیسوں طرح کے رنگوں سے دلکشی عطا کی۔ آسمان دنیا کو جہاں دن کے وقت سورج سے مزین فرمایا، وہیں پر رات کی دلکشی کے لیے چاند کا حسین چہرہ تخلیق فرمایا۔ چاند کو مرکز بنا کر اس کے گرد و نواح میں کہکشاؤں کے حسین تاروں کو بن دیا۔ اماوس کی راتوں میں جب آسمان کا حسین چہرہ چاند کے وجود سے خالی ہو جاتا ہے تو جگمگ کرتے ستارے آسمان کی دلکش اور عنائی کو ماند نہیں پڑنے دیتے۔ یہ ستارے جہاں آسمان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں پر سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ بھی بتدریج احسن انجام دیتے ہیں۔ انہیں ستاروں کے جھرمٹ میں موجود بعض سیارچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی رحم فرماتے ہیں۔ انسان کی نظر کو سرور دینے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر انسان کی بصارت کے سامنے بکھیر دیے، وہیں پر انسان کی دیگر حصوں کو سکون اور فرحت عطا فرمانے کا بھی بہترین انداز میں بندوبست فرمایا۔ انسان کے کھانوں کے لیے فقط سبزیاں یا پھل ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے گوشت کی شکل میں اس کی غذا کو ایک نیا تنوع عطا فرما دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پکانے کا وہ سلیقہ عطا فرمایا کہ اس نے ایک ہی گوشت اور سبزی سے طرح طرح کی غذائیں تیار کر لیں۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں بسنے والے انسان فطرت کی عطا کردہ سبزیوں اور گوشت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں طرح کی مزید ڈشیں تیار کر رہے ہیں، جنہیں کھانے کے بعد انسان کے ذائقے کے حسوں کو عجیب طرح کی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان تنہا رہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی جنس میں سے صنف مخالف عورت کو پیدا فرما دیا۔ رفیق زندگی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان زندگی کے نشیب و فراز کا خندہ پیشافی سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رفیق زندگی کے ساتھ گزرنے والے پرسکون و شیریں لمحات کا احساس انسان کی زندگی میں عجیب طرح کی توانائی اور قوت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بچپن سے ہی دل لگی کے کھلونوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے چاؤ اور شوق سے اسے مختلف طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو من کی فطرتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل اور توتلی زبان سے باتیں کرنے والے پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دی۔ انسان کو تن ڈھانکنے اور زیب و زینت کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا اس نے قدرتی اور مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درجنوں طرح کے دیدہ زیب لباس بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر موسم کے مطابق لباس بنانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ اس لباس کے ذریعے جہاں انسان نے اپنے جسم کو عیوب اور کمزوریوں کو چھپا لیا، وہیں پر اپنے ورچاہت اور شخصیت میں اضافے کے لیے بھی لباس کو موقع کی مناسبت سے خوب استعمال کیا۔ انسان کو معاش اور ضروریات کے تکمیل کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور کھچر کو پیدا فرمایا۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے فنی مہارت میں اضافہ ہوا تو فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے انسان نے گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، جن کی مدد سے سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر آنن فانن طے ہو رہے ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور تخیل کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے اس تخیل نے سماج اور علوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انماوی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی ضروریات کو بھی بطریق احسن پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر بستی میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو مبعوث فرما دیا، جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ سب سے آخر میں جمیع انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتے انسان کو اس کی منزل کا پتہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے آستانوں پر جھکنے والے سروں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ غور کرنے والوں کو کائنات کی ہر بیٹی کی زندگی اور عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو رزق طیب کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے میں دھت رہنے والوں کو ایسا ہوش و خرد عطا فرمایا کہ وہ دنیا کے الجھنا در بدہوشیوں کو دور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے بے حیائی اور بدکرداری کو ختم کر کے معاشروں کو شرم و حیا کے اعلیٰ اور عرفہ ترین اصولوں سے روشناس فرما دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی قابل قدر
ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ جو اہل کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا، اس نعمت بے پایاں کا مقابلہ کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اعلان فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو انہیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا رب عذاب بہت شدید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ماوی اور روحانی نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ چنے اور اللہ پاک کی انیک نعمتوں کا شکر ادا کرے۔